في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال اس صفحے سے ہے بھائی جاعل فی الارض خلیفہ تو کئی جگہ لکھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن الصائب عن ابن ثابت إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال يعنون به بني آدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر اپنے ارشادات فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اب حضرت سفیان ثوری عطاء ابن صائب ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جو عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نعوذ باللہ خود فساد کریں گے یا خون ریزی کریں گے. مقصد یہ تھا کہ بنی آدم یعنی جو آپ آدم علیہ السلام پیدا فرما رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ اب اکیلے آدم علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوں گے، ان کی ذریت ہوگی تبھی تو خلافت ہوگی. تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ زمینوں کے اندر فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم قال اللہ للملائکہ انی اريد ان نخلق في الارض خلقا واجعل فيها خليفة وليس لله عز وجل خلق الا الملائکہ والارض وليس فيها خلق. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ انی اريد ان نخلق في الارض خلقا، اللہ نے فرمایا میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، فاجعل فيها خلیفۃ، اور اس مخلوق میں پھر میں اپنا نائب بھی مقرر کروں گا. اس وقت جو مخلوق تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے یا زمین میں جنات تھے. وقالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ مولا کریم آپ اس ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی. وقد تقدم ما رواه صديق بن عباس بن مسعود وغيرهما من الصحابہ ان اللہ اعلم الملائکۃ بما تفعله ذریۃ آدم فقالت الملائکۃ ذلک. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ بھی فرشتوں نے جو کہا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو ان صحابہ نے روایت بیان فرمائی کہ ان اللہ اعلم الملائکہ، اللہ نے ملائکہ کو خود خبر دی تھی، اللہ نے انہیں خود بتلایا تھا کہ میں جو مخلوق پیدا کروں گا اس کے اندر یہ خاصیتیں ہوں گی. وتقدم آنفا ما رواه الزهاق عن ابن عباس ان الجن افسدوا في الارض قبل بني آدم فقالت الملائکۃ ذلك فقاسوا هؤلاء باولئک. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مبارک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی اولاد کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین میں جنوں کو بھیجا تھا، جنوں کی مخلوقات آباد تھی، تو جنوں نے زمین میں فساد کیا. تو اب ملائکہ نے سوچا کہ پہلی مخلوق نے بھی تو زمین میں چونکہ فساد برپا کیا تھا، ان پر قیاس کرتے ہوئے ان نے یہ کہا کہ شاید بنی آدم جو ہیں وہ بھی اسی طرح فساد کریں گے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا ابو معاويه عن عمش بكير بن الاخرس المجاهد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال كان الجن بن الجان في الارض قبل ان يطلق آدم 2000 سنه فافسدوا في الارض وسفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكه فضربوهم حتى الحق بجزائر البحور. فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جن جو ہیں یہ جنوں کی جو اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے ان کو پیدا کیا، یعنی جنات جو ہیں وہ 2000 سال پہلے زمین پہ آباد ہوئے۔ فَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ، انہوں نے پھر زمین میں فساد مچایا اور خون ریزیاں کی، اور جب انہوں نے خون ریزی میں حد سے بڑھ گئے تو فَبَعَثَ اللَّهُ جُنْدًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا کہ ان جنات کو ٹھیک کرو، تو ان جنات نے، ان ملائکہ نے آ کر ان جنات کو سزائیں دی اور ان کو اتنا بھگایا کہ پھر وہ پہاڑوں میں اور دریاؤں میں اور غاروں کے کناروں میں چلے گئے۔ اس وجہ سے ملائکہ نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ آپ جو دوسری مخلوق پیدا فرمانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ بھی تو زمین سے پیدا ہوگی لہذا وہ بھی فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وقال ابو جعفر الرازی روی بن سن بلال فی قولی تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ الى قوله تبارک و تعالی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال خلق اللہ الملائکۃ یوم الاربعاء وخلق الجن یوم الخمیس وخلق آدم یوم الجمعہ۔ اب ابو جعفر رازی نے ایک روایت یہ بھی نقل فرمائی ابھی عالیہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے نور جو ہے وہ بھی بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ قول بھی ملتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علم کی چیز ہو یعنی قرآن حدیث یا علم دین تو وہ فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن اگر شروع کیا جائے تو وہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس پر رد بھی ہے ان لوگوں کا کہ جو بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں یا منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ وہ اس دن تو اللہ نے نور پیدا فرمایا اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، تو چونکہ علم بھی ایک نور ہے تو نور کو اس نور سے ایک مناسبت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر بزرگوں نے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ سے ایک تو وہ رسم بد نکلے، غلط عقیدہ نکلے کہ بھئی بدھ کا دن منحوس ہے یا منگل کا دن منحوس ہے یا نعوذ باللہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بڑا نحس ہے یا محرم کے دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے اصل میں مشکل یہ ہے کہ یہ سب جاہلیت کے معتقدات ہیں، یعنی جاہلانہ عقیدے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفار کے عقیدے تھے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ہندوؤں سے منتقل ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کا زیادہ تر جو معاشرت رہی ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہی ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کے رہتے تھے، تو جو ہندو کے اندر رسمیں تھیں وہ نعوذ باللہ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں آ گئی۔ پہلے تو وہ جاہلوں میں آئیں، لیکن اب وہ اتنا رواج پڑ گیا ایک چیز، یعنی اتنا مجبوری بن گئی کہ اب بعض پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیا کریں جی باپ دادے سے ایک رسمیں ہیں چلی آ رہی۔ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے شادی میں، غمی میں، موت میں، کسی بچے کے پیدا ہونے میں، ان تمام معاملات میں بے عین ہی وہی رسمیں ہیں جو ہندوؤں کے اندر ہیں، جیسے وہ رنگ ڈالتے ہیں، یہ رنگ ڈالتے ہیں، وہ دولہے کو مہندیاں لگاتے ہیں، یہ مہندیاں لگاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی لوہے کے بیت پکڑتے ہیں، یہ بھی لوہے کے بیت پکڑتے ہیں، وہ بھی سرخ دھاگے ہاتھوں میں باندھتے ہیں، یہ بھی سرخ دھاگے ہاتھوں میں باندھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی جناب دولہے کو گھوڑے پر بٹھا کے لے آئیں گے، جس نے ساری زندگی گدھا پر بھی نہ بیٹھا ہو شادی والے دن گھوڑا ان کو یاد آ جاتا ہے، جیسے شیعہ کو محرم میں 10 دن کے اندر گھوڑا یاد آتا ہے، ان کو شادی والے دن یاد ہے۔ پگڑی نہ باندھی ہو تو اس دن ماشاءاللہ بڑا کلا والی پگڑی اس کو بندھوائیں گے اور اس کے گلے میں پھول ڈالیں گے، پھر سر پہ تاج پہنا کے آگے سارے جناب وہ پھول لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی چونکہ دلہن تو پردہ نہیں کرتی اب دولہے کو پردہ کروا دیتے ہیں، کیونکہ عورتیں تو اب پردہ نہیں کرتی ہیں، ان کو تو قصہ ختم ہو گیا ہے تو کہتے ہیں چلو بھی دولہا پردہ کر لے،
اور اسی طرح پھر جناب ایک اس کے ساتھ چلنے والا ہوگا. عجیب عجیب رسمیں، یہ تمام کفر کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے، یہ سنت ہے کہ آدمی یعنی جو دولہا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہو. اسی طرح دلہن کے لیے یعنی اس کے سنگار کا سامان خریدنا، جو اس کے یعنی میک اپ کے لیے ضرورت ہو وہ دینا، اور یہ سب چیزیں سنت ہے، کوئی منع نہیں ہے. اسی طرح گھر میں اگر بچیوں نے کوئی دف وف کا بجا لیا اور کوئی ایسے جیسے عام یعنی گانے والے نہ ہوں بلکہ عام بچیاں مل کے گیت گا دیتی ہیں، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں سنت کے خلاف نہیں ہیں. اسی طرح ولیمے کی دعوت کھلانا یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح عورتوں کے ساتھ یعنی دولہے کے گھر میں پہنچانا اور اس کے آگے اگر بچیاں کوئی گیت ویت بھی گاتی رہیں تو یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی یہ جو رسم و رواج ہیں یہ تو سارے کے سارے ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ جاہلیت سے اور کفار سے اور ہندوؤں سے منتقل ہوئے ہیں اور بدعات ہیں اور احداث فی الدین ہیں، اور تمام بدعات اور احداث جو ہیں وہ گمراہی اور ضلالت ہوتے ہیں. ان میں ما سوائے گناہ کے اور ما سوائے اللہ کے عذاب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو آج کل ہمارے یہاں جہیز کی رسم ہے، یعنی جہیز کا تو سمجھتے ہیں آپ کہ جب لڑکا شادی کرتے ہیں نا جی، تو لڑکے والے شرط کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی لڑکی اس شرط پہ قبول کریں گے کہ آپ ایک گاڑی دیں گے جہیز میں، اور آپ فریج دیں گے، آپ فلاں سامان دیں گے، فلاں یعنی لڑکے کی قیمت وصول کی جاتی ہے. یہ بالکل حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، استعمال کرنا بھی حرام ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی رشوت ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے کہ بھئی آپ کس بات کا عوض لے رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ لڑکی بھی دیں اور آپ کو جہیز بھی دیں. ورنہ یہ ہے کہ کوئی اچھا لڑکا رشتہ نہیں کرے گا، پڑھا لکھا لڑکا ملے گا نہیں، اب والدین مجبور ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں بھی دیں اور ان کو جہیز بھی مہیا کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ رشوت کے ضمن میں آتا ہے، لینے والا بھی لانتی ہے اور دینے والے بھی لانتی ہیں، ملعون ہو جاتا ہے آدمی. جہیز کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ حق یہ ہے شریعت میں کہ لڑکے والے جو ہیں لڑکا حق المہر جو ہے وہ لڑکی کو دے، اور اسی طرح شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر لڑکے والوں کو اللہ نے توفیق دی ہو تو وہ لڑکی کے والدین کی بھی مدد کر سکتا ہے. یعنی لڑکی کی والدہ یا والدین یا اس کی بہنیں اگر وہ غریب ہیں اور یہ لڑکا الحمدللہ امیر ہے تو اس کو چاہیے کہ جہاں اپنی بیوی کو حق المہر دے وہاں اس کے والدین کو بھی کوئی چیزیں دے، ان کو بھی ہدیہ کرے. تو یہ سنت ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے یہ بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہ تمام بدعات ہیں اور احداث فی الدین ہیں. اور حضور نے فرما دیا ایاکم ومحدثات الامور کہ تمام محدثات سے اور بدعات سے بچا کرو، کیونکہ بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوتا ہے، اور بدعت سے ہی آدمی پھر کفر اور شرک پہ جاتا ہے. اور عجیب عجیب رسمیں ہیں جی. اللہ پاک مسلمانوں کو بس پناہ عطا فرمائیں اور ہدایت عطا فرمائیں. اب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ملائکہ کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء بدھ کے دن، اور جنوں کو خمیس کے دن پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا. فکفر قوم من الجن فكانت الملائکۃ تهبط الیہم فی الارض فتقاتلهم ببغیہم وکان الفساد فی الارض فمن ثم قالوا تجعل فيها من يفسد فيها كما افسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. اب فرماتے ہیں کہ پھر جنوں میں سے ایک قوم جو ہے اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر ہوئے، اللہ کا انکار کیا، ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، اور انہوں نے پھر زمین کے اندر فساد کیا. ملائکہ جو ہیں اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے، فتقاتلہم، اور پھر ان کے ساتھ آگے لڑائی کرتے اور ان کے ظلم کو روکتے. تو اس فساد کو دیکھنے کی وجہ سے ملائکہ نے عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پروردگار عالم آپ پھر زمین میں ایک مخلوق اور پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کرے گی. قال ابن ابي حاتم وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابو مالك بن فضالة قال اخبرنا الحسن قال قال الله للملائكة اني جاعل في الارض خليفة
قال لهم مني فاعل فآمنوا بربهم ولم علم وتوالم علم علمه ولم يعلمه. اب فرماتی ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور فرمایا کہ میں کرنا چاہتا ہوں تمہارا فرض ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اللہ نے ملائکہ کو علم دیا لیکن بعض علم نہیں دیے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ نہیں جانتے. وقالوا بالعلم الذي علمهم. انہوں نے فرمایا جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس علم کے مطابق انہوں نے عرض کیا جو ان کی سمجھ میں آیا کہ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال اني اعلم ما لا تعلمون. قال الحسن ان الجن كانوا في الذي يفسدون يسفكون الدماء. حضرت حسن فرماتی ہیں کہ جنات جو زمین میں آباد تھے وہ فساد بھی کرتے تھے اور خون ریزی بھی کرتے تھے. ولكن جعل الله في قلوبهم ذلك سيكون وقالوا بالقول الذي علمهم. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ڈالا جو ہونے والا ہے تو انہوں نے وہ کہا جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا اسی علم کے پیش نظر. اور جو علم نہیں دیا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ پھر آدم علیہ السلام کو فضیلت بھی ملے گی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال عبد الرزاق ما بن قتادہ فی قوله تبارک و تعالی اتجعل فيها من يفسد فيها كان الله اعلم من اذا كان في الارض خلق نفسدوا فيها وسفكوا الدماء فذلك حين قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ سارا اسی لیے ذکر ہو رہا ہے کہ بعض جاہل یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ دیکھو جی فرشتوں کو علم غیب تھا اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی. ابھی تو وہ مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو فرشتوں نے یہ خبر پہلے دے دی. تو اس وجہ سے مفسر رحمت اللہ علیہ سارے روایات اور سارے اقوال ذکر فرما رہے ہیں کہ بھی علم غیب کا مسئلہ کوئی نہیں. مسئلہ اتنا ہے یا تو جتنا اللہ نے ان کو خود خبر دی تھی یا انہوں نے چونکہ جنات کو فساد کرتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہہ دیا اس میں علم غیب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے فرماتی ہیں اللہ پاک نے ان کو خبر دی تھی کہ جب بھی زمین میں کوئی مخلوق ہوگی وہ ضرور فساد کرے گی اور خون بہائے گی. فضال اس لیے انہوں نے یہ عرض کیا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا الشعب الرازي قال حدثنا البارق المروي عن ابن خلود المكي ان من سمع ابا جعفر محمد بن علي يقول للملك وكان هاروت وماروت من اعوانه وكان له في كل يوم 3 صلوات في الكتاب فنظر نظرة لم تكن له ففي خلق ما كان فيه من الامور وأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ذلك استطالة على الملائكة وهذا أثر غريب وبتقدير سيدي أبي جعفر محمد بن علي بن حسن الباقر وهو نقله عن أهل الكتاب وفيه نكارة توجب رده. اب جناب فرماتے ہیں ابن ابی حاتم نے ایک اور روایت نقل کی ہے. ان نے سنا جعفر محمد ابن علی سے یعنی محمد ابن علی ابن الحسین یعنی باقر حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ان نے فرمایا کہ سجل جو ہے ایک فرشتہ ہے اور ہاروت ماروت جو ہیں یہ بھی اس کی جماعت میں سے تھے اور اس کو اجازت تھی کہ وہ 3 دفعہ 3 وقت میں ام الکتاب میں نظر ڈال سکتا تھا. فنظر نظرة لم تكن له جتنا اس کو اجازت تھی اس سے زیادہ اس نے ایک دن نظر ڈالی. فابصر فيها خلق آدم اس نے اس میں دیکھ لیا ام الکتاب میں کہ اللہ آدم پیدا فرمائیں گے اور اس کی اولاد ہوگی اور ایسے ایسے حالات ہوں گے. تو اس نے اس بات کو چھپایا اور رازداری سے بتلایا ہاروت اور ماروت کو چونکہ وہ اس کی جماعت میں سے تھے. فلما قال تعالی جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے چونکہ ام الکتاب میں پڑھا ہوا تھا اس لیے ملائکہ پر اپنا زیادہ علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی. لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے. پہلے تو امام یعنی جعفر باقر سے یہ بات نقل کرنا ہی صحیح نہیں. اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے کہ حضرت جعفر باقر نے یہ بات کہی ہے رحمت اللہ علیہ نے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے کسی اہل کتاب کی کوئی کتابوں میں سے کوئی قول دیکھا ہوگا.
لیکن یہ قول جو ہے اصل کیا ہے وہ شیعہ کی گڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ساری روایتیں اسی طرح لاتے ہیں، انہوں نے گڑی ہوگی. ایسے نہیں وہ ماروت کے قصے میں جیسے گڑا ہے کہ ایک عورت تھی اور اللہ نے امتحان میں اس کو ڈالا ان کو، اور پھر اس عورت نے ان کو کہا کہ بھی یا تم قتل کرو اور یا قتل نہیں کرتے ہو تو زنا کرو، تو انہوں نے قتل سے بھی انکار کیا، پھر زنا سے بھی انکار کیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر شراب پی لو. پھر انہوں نے شراب پی لی تو شراب پی کے انہوں نے زنا بھی کر لیا، اور ایک بت تھا اس کو سجدہ بھی کر لیا، اور پھر ہاروت ماروت نے اس عورت کو اسم اعظم سکھلایا تھا، اور وہ اسم اعظم پڑھنے سے آسمانوں میں چلی گئی اور زہرہ فرشتہ بن گئی. یہ سارے ان کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، نہ ان کا کوئی اصل ہے نہ ان کی کوئی حقیقت ہے نہ کوئی واقعہ ہے، بس ایک لفظ ان کو ہاروت ماروت آ گیا، اگلا قصہ انہوں نے خود گھڑ لیا. یہ اس معاملے میں بڑے بادشاہ ہیں، جھوٹی روایات گھڑنے کے استاد ہیں، یعنی پوری کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالیں گے جھوٹ سے، الف سے لے کر یہ تک، اور پھر اس کے بعد فوراً انکار بھی کر دیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے. اور پھر جب ان پر کوئی دباؤ ڈالا جائے گا تو کہیں گے کہ ہاں انکار تو ہم نے کیا تھا لیکن وہ تقیہ ہم کر رہے تقیے کے طور پہ انکار کیا. تو اس لیے یہ بھی روایت ان کی گڑی ہوئی ہے کہ بھئی ام الکتاب میں انہوں نے دیکھ لیا، اور پھر بھئی جب اللہ نے خود فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پھر دیکھنے کی اور ام الکتاب کھولنے کی کیا ان کو ضرورت پڑ گئی تھی. اللہ ومقتضى ان الذين قالوا ذلك انما كانوا يستهزئون فقد هو خلاف السياق واغرب من وارفع نبيات اذن. مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ صرف ان دو فرشتوں نے یہ بات کی کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، تو یہ بھی بات غلط ہے، تو جمع کا صیغہ ہے، ملائکہ نے کہا عرض کیا، اور اس وقت کہا جب اللہ نے ان کو خود فرمایا. تو جب نص قطعی میں ایک بات موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب نے خود فرمایا ملائکہ سے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اب پھر کتابوں میں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ان کو چوری علم حاصل ہونے کی کیا؟ چوری تو وہ علم حاصل ہو اور کسی کو نہ ہو جب اللہ نہ فرمائے. اللہ نے تو سب ملائکہ کو فرما دیا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول ان الملائكه الذين قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا 10,000 فخرجت نار من عند الله فارقتهم وهذا ايضا اسرائيلي منكر كالذي قبله. ایک اور روایت آئی اس میں بھی یہ نقل کیا گیا کہ بھئی جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. انہوں نے کہا کہ 10,000 فرشتوں نے یہ بات کہی. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا پروردگار عالم پر تو ایک آگ نکلی اور اس نے ان کو جلا ڈالا. تو یہ سارے اسرائیلی منکر روایات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تو جب تک اللہ ہمیں خود خبر نہ دے وہاں کون آدمی تھا جو کیلکولیٹر لے کے کھڑا تھا گن لیا کہ 10,000 نے جواب دیا ہے یا 2 نے جواب دیا ہے یا 20 نے جواب دیا ہے. ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کا ایک قاعدہ ہے، یعنی مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا ایک اصول ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو قرآن میں مبہم رکھا ہے یعنی خود نہیں کھولا، تم بھی ان کے کھولنے کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اگر پڑھو گے تو ماں سوائے ٹھوکروں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. انتہا جا کے یہ ہوگی کہ پھر تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے محنت بے سود کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ہماری ہدایت کے لیے، تو جب اس میں ہدایت مقصود ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ کھول دیتے ہیں. جس چیز کے بیان کرنے میں ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان ہی نہیں فرماتے. اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں کتنا بڑا مفصل قصہ بیان فرمایا اصحاب کہف کا، لیکن اصحاب کہف کے نام ذکر نہیں فرمائے. تو بس نام ذکر نہیں فرمائے تو تم بھی بلا وجہ ان بحثوں میں نہ پڑو کہ ان کے نام کیا تھے، کیونکہ اگر بفرض محال ہمیں ان کے نام معلوم ہوں تو ہمارا پہلا اصل جو ہے وہ قرآن ہے.
اور دوسرا اصل کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک نے بھی نہیں بتلائے، حدیث پاک نے بھی نہیں بتلائے۔ اچھا، ان کے بعد جو مقام ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نہیں بتلائے۔ اب اگر ہم کوئی روایات ڈھونڈیں گے تو کون سی ملیں گی؟ روایات ہمیں ملیں گی اسرائیلی، اور اسرائیلی روایات جو ہیں ان کا کیا اعتبار ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اللہ کی تورات کو محرف و مبدل کر ڈالا، تو لوگوں نے ان روایات سے پھر ان کے نام ڈھونڈے ہیں، اصحاب کہف کے نام، کہ یہ اصحاب کہف کے نام ہیں۔ اچھا، جب نام ڈھونڈ لیے تو اب اس کے ساتھ جناب کئی چیزیں نکل آئیں کہ بطور تعویذ بھی وہ نام استعمال ہونے لگ گئے، اور جنات کے رفع کرنے کے بھی وہ کام آنے لگ گئے۔ یعنی قرآن شریف تو کام نہ آیا، لیکن جس چیز کا قرآن شریف نے ذکر نہیں کیا تھا وہ ہم نے ڈھونڈ نکالا تھا، اس سے ہماری گاڑی چل پڑی، اس سے ہمارا کام شروع ہو گیا، کیونکہ وہ تو ایک راز تھا، چھپا ہوا تھا، اور ہم نے جناب تاہ میں جا کر ڈھونڈ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ جب اللہ نے ذکر نہیں فرمایا بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام جب اللہ نے قرآن میں لیا ہی نہیں، تو اب بلا وجہ اس بحث میں پڑھنا کہ ان کا مام کا نام یہ تھا اور یہ نہیں تھا اور یہ تھا، اور اس سے بھی پھر جاہلوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام آ جائے تو تسخیر کا عمل ہے اور پھر پیسے بڑے ملتے ہیں۔ یعنی اب پیسے کی لالچ کس کو نہیں ہوتی؟ اللہ پاک معاف کرے، سب سے زیادہ تو مولوی اور پیر کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ لالچ تو ان دو لوگوں کو ہوتی ہے۔ دنیا والا تو چلو پیسے کماتا ہے دنیا بیچ کر، اور ہماری برادری دین بیچ کے کماتی ہے، تو زیادہ لالچی تو یہ ہوئے نا جی۔ چلو بھی ایک دنیا دار ہے، وہ مال بیچے گا، کوئی چیز بیچے گا، لیکن یہ تو اپنے باپ دادے کی قبر بیچیں گے اور یہ اپنا دین بیچیں گے، تو سب سے زیادہ لالچ تو یہ ہوئی نا۔ وہ تو پھر بھی کم لالچی ہے، اس نے تو کوئی مال بیچ کے دولت حاصل کی، کوئی کاروبار کر کے دولت حاصل کی، تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ ہاں، اس میں اگر غیر شریعت کے خلاف کام کیا تو وہ علیحدہ گناہگار ہے، کہ اس نے سودی کاروبار کیا، یا اس نے رشوت سے کاروبار کیا، یا اس نے سٹے اور جوئے کا کاروبار کیا، تو وہ علیحدہ گناہ ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑے لالچی تو یہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی یہ دنیا دار اور ہم دین دار، تو وہ فرماتے تھے یہ مثال ہی سرے سے غلط ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مثال ہی غلط ہے کہ پیسے والوں کو، سرمایہ داروں کو، جگیرداروں کو، زمینداروں کو آدمی سمجھے دنیا دار، اور پیر کو اور مولوی کو اور طالب کو ان کو سمجھے دین دار۔ وہ فرماتے تھے مثال ہی غلط ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا دار کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہر وقت دنیا کا طالب، تو ان میں جو ہماری طرف آتے ہیں اصل دیندار تو وہ ہیں کہ وہ دنیا کے باوجود دین کا متلاشی ہے، اور ہمارے جب دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا دار تو اصل ہم ہیں کہ ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور اپنے علم کو بھی بیچ رہے ہیں اور اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنے وقار کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج دنیا میں علم کا وقار ختم ہو گیا، علماء کی عزت ختم ہو گئی۔ حالانکہ چند علماء سو نے دین بیچا، کوئی سب نے تو نہیں بیچا، یا چلو سب کو موقع نہیں ملا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چند لوگوں کے عمل کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہر جگہ جو ہے جو علماء کا وقار اور عزت ہونی چاہیے تھی اس سے وہ علماء محروم ہو گئے۔ اب ایک تھانے دار کو بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے مولوی کو بلاؤ، اب ایک تحصیلدار کو بھی ضرورت ہو تو کہے گا مولوی کو بلاؤ، اپنا کام نکال لیں گے، اس کے بعد اسے بھگا دیں گے، چائے کی پیالی پلا دیں گے، 2 منٹ کرسی پہ بٹھا دیں گے، مولوی صاحب اکڑ کے باہر نکلیں گے، میری بڑی عزت ہوئی۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے اس سے بڑی کوئی توہین ہے کہ تمہیں ایک تھانے دار بلا لے، تمہیں ایک تحصیلدار بلا لے، یا تمہیں ایک وزیر بلا لے، یہ تمہاری عزت ہے۔ تو پہلے دور میں یہ باتیں نہیں تھی، الحمدللہ۔ دیکھا نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا کہ مہربانی فرمائیں اور میرے بچوں کو علم پڑھا دیں، یعنی یہ بھی نہیں کہا کوئی دنیا کا کام، دین کا کام، کہا کہ مہربانی فرمائیں میرے بچوں کو موطا امام مالک پڑھا دیں، حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، اور اس کے لیے اتنی تکلیف فرمائیں کہ ہم سواری بھیجا کریں گے، محل کے کسی جگہ بیٹھ کے
کیونکہ بادشاہ کے بچے ہیں، شہزادے ہیں، اب وہ ادھر آئیں گے تو پھر ان کے لیے پہرے کا انتظام کرو اور یہ کرو اور حفاظتیں کرو اور مسئلہ ہوگا۔ اس طرح آپ تشریف لائیں گے آدھا گھنٹہ جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت العلم یاتی ولا یعطا، کہ علم جو ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں، علم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ انہوں نے فرمایا جس کو پیاس ہوتی ہے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس جائے؟ تو بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اور نے کہا اچھا حضرت اتنی مہربانی فرمائیں کہ میں اپنے لڑکوں کو پابند کروں گا، جیسے بھی حفاظتی انتظام ہے کروں گا، لیکن جب یہاں آپ اپنے مدرسے میں سبق دیں تو یہاں صرف ان کو علیحدہ بٹھا دیں، عام طالب علموں میں نہ بٹھائیں، کیونکہ آخر وہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، عام لوگوں کی سطح پر اتر کے بیٹھیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ علم تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں حدیث رسول اللہ پڑھا رہا ہوں اور اس میں کہوں کہ بڑا آدمی تو بیٹھے اور غریب نہ بیٹھے۔ جب حضور بیان فرماتے تھے تو جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی بیٹھتے تھے وہیں ابھی ہریرہ بیٹھتے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ تم علیحدہ پڑھو اور تم علیحدہ پڑھو، تو میں نبی پاک کی حدیث کو کیسے تقسیم کر سکتا؟ یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ علم کی عظمت قائم ہوتی تھی، ورنہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی، حضرت امام مالک بھی جا کے پڑھا سکتے تھے اور کوئی منع بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ تشریف لے جاتے اور علم پڑھا دیتے تو کوئی شرعاً منع بھی نہیں تھا، لیکن عظمت علم کے خلاف ایک بات بنتی تھی کہ بھئی ان کے دلوں میں علماء کا جو احترام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی بات پہ اڑ گئے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے اپنے دور کی بات ہے، میرے خیال میں ایوب کے بیٹے کی شادی تھی یا کس کی تھی، مجھے تو بہرحال پورا یاد نہیں ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے بھیجا، گورنر تھے اس وقت، شاید کالا باغ تھے، نواب صاحب تھے مرحوم، اللہ سب کی قبروں پر رحمت کرے، تو انہوں نے ان کے ذمے لگایا کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے لڑکے کا نکاح پڑھ دیں۔ تو وہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی صدر صاحب کی یہ تمنا ہے کہ آپ ان کے بچے کا نکاح پڑھیں اور سنت ہے نکاح پڑھنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو میں اپنی سواری پہ آؤں گا اور اپنی سواری سے واپس جاؤں گا، میں سرکاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جب وہاں بیٹھوں تو آپ مجھے کوئی کھانا یا پانی یا پینے کے لیے کوئی چیز یا بوتل یا چائے بھی پیش نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ پیش کریں گے تو میں نہیں پیوں گا، اس لیے بدبزگی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ آپ پیش ہی نہ کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں جب آؤں تو مجلس بالکل تیار ہو اور میں بیٹھتے ہوئے خطبہ شروع کر دوں، اس کے بعد میں زیادہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میں کچھ لوں گا نہیں نکاح پڑھانے کے بعد، جیسے کہ ایک رواج ہے نا کہ بھی نکاح پڑھانے کے بعد جو ہے قاضی کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ بھی میں نہیں لوں گا، چونکہ اگر آپ یا وہ کوشش کریں گے دینے کی تو میں تو لوں گا نہیں، تو پھر بھی آپ کی مجلس میں بدمزگی ہوگی، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ شرائط آپ کو پہلے پیش کر دوں اور آپ صدر صاحب کو بتلا دیں، اگر انہیں قبول ہے تو فقیر حاضر ہے، ورنہ السلام علیکم مجھے کیا ضرورت۔ تو انہوں نے ساری شرطیں قبول، تو حضرت سائیکل چلا کر تشریف لائے، سائیکل خود چلا کر، حالانکہ الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یعنی رکشے میں بھی آ سکتے تھے، کوئی ٹیکسی بھی کرائے پر لے سکتے تھے حضرت، لیکن اپنے فقر کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے اور علماء کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے کہ بھی سائیکل بھی صدر ہاؤس میں جا سکتی ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہاں صرف رولز رائز کھڑی ہوتی ہے، یہاں غریبوں کا سائیکل بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سائیکل چلا کے آئے، سائیکل سے اترے، مجلس میں بیٹھے، السلام علیکم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، خطبہ شروع فرما دیا، نکاح فرما دیا، اور اس کے بعد دعا کی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو واپس آئے تو وہ پیچھے دوڑتے آئے، گورنر صاحب اور صدر سارے دوڑتے آئے کہ حضرت چلو السلام علیکم کرنے کی تو اجازت کا، شریعت کا جتنی کام تھا وہ میں نے کر دیا، اس کے بعد نہ مجھے آپ سے ہاتھ ملانے میں کوئی خوشی ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی فرحت حاصل ہے، بلکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جتنی دیر میں آپ سے ملوں گا اتنی میری دل پہ سیاہی ہوگی، اتنی مجھ پر کدورت کا اثر ہوگا، کیونکہ کسی فاسق سے ہاتھ ملانے میں کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟
آپ لوگ شریعت کے کھلے ہوئے مخالف ہیں، صرف کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے نکاح پڑھ دیا، بس بات ختم ہو گئی، سائیکل چلایا واپس آئیے. تو یعنی اب کی باتیں ہیں، پرانے دور کی باتیں بھی نہیں. اسی طرح سارے ملتان کو پتا ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور اس وقت سکندر مرزا آیا. اس نے خواہش کی کہ کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے کہ میں آ رہا ہوں ملتان میں تو شاہ جی کی ملاقات ہو جائے. تو ڈاکٹر تاثیر تھے جہاں تک مجھے یاد ہے پروفیسر، ان کے شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. ان کے ذمے لگایا گیا کہ کسی طرح یا مظفر علی شمسی تھا تو وہ بھی شیعہ، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں وہ شاہ جی کے ساتھ مظفر علی شمسی تھا مجھے یاد، تو وہ شیعوں کا بہت بڑا مولوی تھا. تو اس وقت وہ ختم نبوت کے مسئلے پر شاہ جی کا بڑا ساتھی تھا. تو اس کے ذمے لگایا گیا کہ بھئی آپ کسی طرح طریقے سے، چونکہ مولوی لوگ ڈھال لیتے ہیں نا جلدی، تو انہوں نے کہا بھی تم کسی طرح مجلس بناؤ اور شاہ جی کو ایسے راضی کرو اور حالات پیدا کرو کہ شاہ جی آ جائے، ملاقات ہی ہونی ہے اور کیا بات. خیر مظفر علی شمسی آیا، شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے اپنے اسی غریب خانے میں. وہ بیٹا بڑا تیز آدمی تھا، بڑا ان کا لیڈر تھا، بڑا مقرر خطیب شتیب قسم کا بندہ تھا. اس نے جناب پہلے تو شاہ جی کا ادھر ادھر سے موڈ بنایا نا، وہ بھی طبیعت ذرا ہموار ہو جائے. شاہ جی جب ٹھیک ٹھاک اپنے مزاج پہ آئے، خوش ہوئے، چائے وائے پلائی تو کہنے لگا شاہ جی ہم تو آپ کے لیے جیلیں بھی کاٹتے رہے، ہم تو آپ کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے رہے، آپ بھی ہمارا کبھی کوئی ناز شاد کوئی لاڈ شاڈ برداشت کر لیں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہا تم کہو یار چھوڑو، کیا نخرے کرا رہے، اتنی بڑی تمہید کی کیا ضرورت. انہوں نے کہا کہ سکندر مرزا کی تمنا ہے، خواہش ہے، تو وہ ملنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں تو میری بھی لاج رہ جائے گی. میں نے وہاں ناز کر لیا کہ میں لے آؤں گا شاہ جی کو. تو اصل میں تو بات آپ کے ملنے نہ ملنے کی نہیں، اب تو میری عزت کا سوال ہے، آپ میری لاج رکھ لیں. تو فرمایا شمسی بات سنو، اگر وہ فقیر کی کٹیا پہ چل کے آ جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اور فقیر وہاں چلا گیا تو میرا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. تم مجھے برباد کرنے آئے ہو. فقیر کیوں اس کے دروازے پہ جائے؟ اگر اس کی عزت بڑھانا مقصود ہے، میرے ملنے سے عزت بڑھانا چاہتا ہے نا، تو اس سے اور زیادہ عزت بڑھے گی. لوگ کہیں گے کہ صدر ہو کر فقیر کی کٹیا پہ گیا تھا اور وہاں شاہ جی کے پاس جناب نمک کی چائے پی تھی. تو بھائی تم اس کو لے آؤ فقیر کی کٹیا پہ، فقیر کو کیا پڑی ہے کہ وہاں جائے؟ میرا سب کچھ برباد کرانا چاہتے ہو. ساری زندگی خدا کے سوا کسی کو فدوی نہیں لکھا، ساری زندگی اللہ کا بھکاری بن کے رہا ہوں، اب تم مجھے صدر کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو. اتنا چھوٹا سا بون لے کے نکل گیا، سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک دور تھا علماء کی عظمت کا، عزت کا. اب ہم نے اپنا سب کچھ خود گنوا دیا ہے. ہمارے جتنے پیر گھرانے ہیں انہوں نے قبریں بیچ کے شرک کے اڈے کھول لیے، اور ہم نے اپنے پیٹ کے اڈے کھول کے عزتوں کو برباد کر دیے، علم کو برباد کر دیا. مقامات جو تھے عظمتوں کے وہ تباہ ہو گئے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی ہوس میں ہم نے جو عزت تھی اللہ نے دی تھی علم کو، وہ ضائع ہو گئی. اللہ پاک رحمت فرمائے. تو اب یہ ہے کہ 10,000 تھے جی، 20,000 تھے جی، 5 تھے جی، 2 تھے، یہ بلا وجہ پیسے ہیں. قال ابن جرير نما تكلموا بما علمه الله انه قائل من خلق ادم وقالوا تجري فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير وقال بعضهم انما قالت الملائكه ما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الله أذن في السؤال عن ذلك بعد ما أخبر من ذلك كائن من بني آدم. اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے جو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیوں کہا؟ لأن اللہ أذن لهم. اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کے اندر ان کو اجازت بھی دی تھی اور یہ خبر بھی دی تھی کہ آدم اور اولاد آدم جب پیدا ہوں گے تو ان کے یہ حالات ہوں گے. فسالت الملائکۃ وقال تعجب بنا وكيف يعصون يا ربي وانت خالقهم فاجاب ربهم. اب جناب فرماتی ہے، اس کے بعد فرماتی ہے کہ انہوں نے بطور تعجب یہ بات کی تھی، ان نے بطور تعجب یہ بات کی تھی کہ کیسے وہ آپ کی نافرمانی کیوں کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا، یعنی اب یہ بات دوسری ہو گئی.
پہلی بات تو یہ تھی کہ بھئی ملائکہ نے بطور اپنے جتنے علم رکھتے تھے اس کے بارے میں بعد نے کہا کہ نہیں اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون نے یہ بھی کہا اور بطور تعجب بھی کہا کہ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ان کے رب ہیں، آپ ان کو پیدا فرمائیں گے اور آپ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ میاں وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے مفسرین رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں یعنی انذار قائم لم تعلموا انتم بعد ما ترونه لي تائن قال وقال بعض ذلك من الملائكه لا وجه الاسترشاد ما لم يعلم من ذلك فكانهم قالوا يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم لا على وجه الانکار، یعنی یہ جو سوال ہے اعتراض نہیں، ملائکہ کیسے اللہ پر اعتراض کریں؟ ملائکہ تو معصوم ہے، ملائکہ معصوم ہے، وہ تو گناہ کر نہیں سکتے، اور اللہ پر اعتراض کرنا نعوذ باللہ وہ تو کفر تک پہنچتا ہے۔ خدا کے حکم پر کوئی اعتراض کرے یا انکار کرے تو یہ استخبار تھا، انکار نہیں تھا، یعنی ملائکہ گویا کہ ایک چیز سمجھنا چاہتے تھے۔ وختار ہوئے جری وقال سین قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قال استشار الملائکہ فی خلق آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے آگے بطور مشورہ رکھا، کیوں تعلیم ملے بندوں کو، ورنہ اللہ تو کسی کے مشورے کے بھی محتاج نہیں۔ مشورے کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو، جو نہ جانتا ہو کہ کل کیا ہوگا اور میں کیا فیصلہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ جب میں خالق مالک ہو کر بھی ایک بات ملائکہ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو تمہیں بھی جب کوئی بڑا امر پیش آئے تو اس کے اندر تم استشارہ کرو، مشورہ کرو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ وَقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَقَدْ عَلِمَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ أَكْرَهَ عِندَ اللَّهِ مِن سَفْكِ الدِّمَاءِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، اور ملائکہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ زمین میں فساد کرنا، زمین میں فساد کرنا اور خون ریزی کرنا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَكَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ أَنْبِيَاءَ وَرُسُلٌ علیہم الصلوات والتسلیم، یہ اللہ کے علم میں تھا، فرشتوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ آدم کی اولاد میں نبی پیدا فرمائیں گے، اللہ آدم کی اولاد میں اپنے رسول پیدا فرمائیں گے، اللہ ان میں قوم صالحین پیدا فرمائیں گے اور سکان جنت پیدا فرمائیں گے۔ قال وذكر الناظم باز انه كان يقول ان الله لما اخذ في خلق ادم عليه السلام قادم الله خالق خلقا اكرم عليه منا ولا اعلم منا فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى كما ابتلى السماوات والارض بالطاعة وقالت الله تعالى ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور ملائکہ بظاہر فرمایا تو ملائکہ سوچنے لگے کہ کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ عزت والی مخلوق ہے جو اللہ پیدا کرنا چاہتی ہے؟ ہم فرشتے ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی تسبیح تقدیس کرنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایسی بات کی تو امتحان میں ڈال دیے گئے، امتحان میں آ گئے، کیونکہ کوئی بھی ذرا فخر کرے تو پھر امتحان تو آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کو کوئی نہ کوئی امتحان پیش نہیں آیا، جیسے کہ آسمانوں اور زمین، حالانکہ آسمان اور زمین ان پر بھی ابتلا، اس لیے اللہ نے حکم دیا ائتیا طوعا او کرہا، کیا تم میرے حکم کی تعمیل چاہے اپنی مرضی سے کرو یا اپنے خلاف مرضی کرو، میرے حکم کا کوئی انکار تو کر نہیں سکتا۔ قالتا اتینا طائعین، اللہ کے آگے زمین و آسمان نے عرض کیا کہ مولا ہم تو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے۔ وقولہ تبارک و تعالی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال عبد الرزاق ماورا قتادہ قال التسبیح والتسبیح والتقدیس الصلاۃ، انہوں نے فرمایا کہ نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح سے کیا ہونے کا؟ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ
سبحان اللہ. اسی طرح تقدیس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی آگے بندگی کرنا یعنی نماز. اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آج اب جو نماز پڑھے گا تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، اسی کے اندر تقدیس بھی آ گئی کہ وہ اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہے، اس کے آگے بندگی کر رہا ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا ہے. تو ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے ملائکہ جو ہیں ان کی بھی تسبیحات مختلف ہیں. بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں، بعض قیام میں ہیں، اور بعض سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور بعض حملۃ العرش ہیں، اور اسی طرح بعض جو ہیں وہ سیاحین فی الارض ہیں، اور بعض جو ہیں وہ مدبرات ہیں. اللہ نے ان کی ڈپٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کسی کی ہوا پہ، کسی کی بادلوں پہ، کسی بھی روح نکالنے پر، کسی کی تصویر فی الارحام پر. اسی طرح بعض ہیں جن کی ڈپٹی ہے کرامن کاتبین ہیں. اسی طرح بعض ہیں جو بندے کو الہام کرتے ہیں اعمال خیر کا. اسی طرح بعض ملائکہ کی ڈپٹی ہے کہ وہ صبح و شام آ کے بندوں کے اعمال لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو جیسے جیسے اللہ نے ان کی ڈپٹیاں لگائی ہیں. اور وظیفہ سب کا کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس و تحمید، اور گناہوں سے پاک، اللہ کے فرما بردار، عباد مکرمون، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے، ابھی اذان کے بعد ایک تو دعا سنت ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھے آدمی، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، یہ تو سنت ہے، یہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. ایک ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ بعد میں بھی صلاۃ و سلام پڑھو اور پھر اس کے بعد دعائیں کرو، وہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ اذان ختم ہو آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف بھی جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد وہی دعا مانگیں جو میرے آقا نے خود سکھلا دی کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا. کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے، ایک دعا تو سنت ہے کہ جب بھی آدمی کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ تو سنت ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں. ایک ہمارے یہاں رواج ہے کہ بھئی کھانا ختم ہوا تو سب ہاتھ اٹھا کر، یہ جو ہے یہ بدعت ہے. کسی جگہ حضور نے کھانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے. دعا مانگی میرے مدنی پاک نے لیکن زبان مبارک سے الحمدللہ. تو یاد رکھو جھگڑا دعا میں نہیں ہے اللہ کے بندے. یہ تو ایسے لوگوں نے لڑائیاں شروع کر دی ہیں. بھئی جہاں حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہاں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہ اٹھانا سنت ہے. ایک موٹی سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. دعا کا تو منکر ہی کوئی نہیں. پانی پیو تو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کپڑا پہنو تو دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو. اور کوئی کام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ اب جناب دعا کرو جی، بھئی ہر آدمی اپنی زبان سے دعا کر لے، دعا ہو گئی، بس یہ باتیں ہیں. ورنہ دعا میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، دعا تو سنت ہے. قبرستان میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، یہی دعا ہوتی ہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. یہ السلام علیکم جو ہے دعا تو ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی اور رحمت ہو. یہ کیا ہے؟ السلام علیکم جو کہہ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ دعا تو کر رہے ہو. السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر. اور ان کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگے گی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کو جنت نصیب فرما. کوئی منع نہیں. لیکن ہم نے جو کچھ تھوڑے سے اپنا کچھ بڑھا دیا ہے زیب داستان کے لیے کہ بڑا آدمی مر جائے تو پھر 20 دن حافظ بیٹھے رہیں گے قبر پہ، غریب مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتا. ساری دعائیں ہیں ان کے لیے جہاں مال ملتا ہو. کہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ آدمی رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ استنجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک پیشاب وغیرہ، ہاں تو جب تک پیشاب نہ آئے استنجا کیوں کرے؟ سیدھی سی بات ہے بھئی، استنجا کیا ہی تب جاتا ہے جب پیشاب آئے گا، یا اسی طرح بولو براز ہے، اس کے بغیر خواہ استنجا کرتا رہے. وہ
میں سنا ہے کہ جدے میں تحفیظ القرآن ایک اچھا مدرسہ ہے، یہاں بھی اچھے ہیں وہاں بھی اچھے ہیں، تمہاری مرضی جہاں پڑھاؤ۔ بعض لوگ جو حنفی حضرات کو تقلید کی وجہ سے کافر مشرک بدعتی کہتے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے۔ ایک موٹی سی مثال ہے بھائی کہ جس کو مسئلہ نہیں آئے گا وہ پوچھے گا، جس کو آئے گا اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، عقل کے اندھے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ جو آدمی مثلا جاہل ہے، عامی ہے، مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ لازماً مسئلہ پوچھے گا، وہ مسئلے پوچھنے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو اللہ نے اگر علم کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اس کے سامنے تمام ذخیرہ احادیث ہے، ناسخ منسوخ ہے، اول آخر ہے، تمام معلومات ہیں ماشاءاللہ، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پوچھنے جائے گا ہی نہیں۔ باقی کوئی حنفیوں کو کافر کہے، مشرک کہے، تو وہ کفر کسی کو کہا جائے اور وہ کفر کا مستحق نہ ہو تو شریعت کا مسئلہ ہے، وہ اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم تو الحمدللہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو اتفاق، اتحاد، محبت اور دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ ہم اسی طرح 1400 سال کے بعد بھی اگر الزام تراشی میں رہے، کفر اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہے اور ہم ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کی فکر میں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء دین کی احانت کرتے ہیں، ان کا بیویاں نکاح میں رہے گا، تم کو بیویوں کی کیا فکر پڑ گئی ہے؟ احانت ہماری کرتے ہیں، تمہیں ان کی بیویوں کا کیا فکر ہے؟ ہماری احانت کرتے ہیں، کرنے دو، نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا، فکر نہ کرو، جتنا ہمیں کوئی گالی دے نکاح پکا ہوگا۔ اور کیوں؟ ہمارے اعمال نیکیاں بڑھیں گی، گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، تو نکاح نہیں ٹوٹتا، تو فکر نہ کرو، نکاح بڑا پکا سودا ہے۔ واز میں قیام کرتے ہیں تو قیام کے دوران بھئی جو آدمی واز کرے گا، تقریر کر رہا ہے تو بدن تو ہلے گا۔ یہ بھی کوئی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کہ بھئی آدمی تقریر کرے اور بدن نہ ہلے؟ یہ کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی ہے آج تک دنیا میں؟ اور ایک دفعہ ایک بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، اس سے کسی نے وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے نہ ہل رہے تھے، سوال بھی ایسا ہے تو جواب بھی ایسا تھا، کوئی علم کی بات تو تھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تو ایک پتہ نہیں کسی ہندو نے پوچھا یا کیا پوچھا، پرانے زمانے کی دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب آدمی ہلتا ہے، اب دیکھو کہ اس میں اگر ہم گندم ڈالیں، اس کو ہلائیں تو زیادہ اندر جائیں گے کہ نہیں جائیں؟ اور انہوں نے کہا اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث کا علم ہمارے اندر جائے۔ تم محروم رہنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ جیسا سوال تھا ویسے جواب تھا، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ حج کا جانور ذبح کرتے ہوئے میری انگلی بھی کٹ گئی تھی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، کوئی دم شم نہیں پڑتی۔ پتہ جی کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہو تو یہ بدعت ہے، تو تم نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں جی سپیکر بھی تو حضور نے استعمال نہیں فرمایا، تو سپیکر دین بن گیا ہے۔ بھئی دین میں کوئی نئی بات نکال لو تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، مقصد یہ ہے کہ دین کا مسئلہ جو قرآن میں نہ ہو، حدیث پاک میں نہ ہو، خلفائے راشدین اجماع صحابہ میں نہ ہو اور نکالا جائے تو وہ بدعت ہے۔ اب کوئی جگ میں پانی پیتا ہے، حضور کے زمانے میں پلاسٹک کا جگ نہیں تھا، یہ بھی کوئی بدعت ہے؟ یا گلاس شیشے کا بن گیا، اس زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی کوئی، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ اور سپیکر کو بھی یہ مسئلہ ہم دین سمجھ کے تو نہیں کرتے، ہم تو اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں آواز پہنچانے کا، ایک آلہ ہے کہ بھئی تاکہ لوگوں کی نماز کی صحت ہو سکے، ایک ذریعہ ہے، دین نہیں۔ تم کوئی ذریعہ سمجھتے ہو، تماشا سمجھتے ہو یا دین سمجھ کے پڑھتے ہو؟ اس لیے بات کو سمجھا کرو۔ اب حضور کے زمانے میں یہ مشین نہیں تھی، سلائی نہیں تھی، یہ ٹیٹرون کے کپڑے نہیں تھے، یہ کوئی بدعت تھوڑی ہے، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، استعمالات کی چیزیں ہیں۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے دین میں ایک نئی بات کا گھڑنا، یعنی اذان حضور کے زمانے میں تھی، نماز حضور کے زمانے میں تھی، تو جتنی چیزیں حضور سے موجود ہیں وہ سنتیں، جو آگے پیچھے بڑھائیں گے تو بدعت ہے۔ ایک موٹی سی بات۔
مجھے نہیں پتا داڑھی کے پیچھے بال ہیں، پیچھے بال، یہ کوئی بات سمجھ آئے تو آدمی جواب دینا۔ ہمارے شہر میں ہندو لوگ بہت ہیں، گائے کو گائے ماتا کہتے ہیں، سامنے ذبح کرنا گائے مسلمان کے نزدیک ذبح کرنا حلال ہے۔ باقی اگر کسی آبادی میں فتنے کا خوف ہے تو بلا وجہ تم فتنہ فساد سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ضروری تو نہیں اسلام ہمیں حکم دیتا کہ ایسا کام کرو کہ فتنہ فساد ہو جائے۔ تم گائے ذبح نہ کرو گے تو بکری سے بھی تو تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، تمہارا گزارا دوسرے گوشت سے بھی ہو سکتا ہے، اونٹ کے گوشت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فتنہ فساد تو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں یہ کام کرنا ذریعہ فساد بنتا ہے تو نہ کرو، یا اپنے گھر کے اندر ایسے مقام پہ کر لیا کہ بلا وجہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ رات کو کھانے کے بعد کیا سنت طریقہ ہے؟ کھانے کے بعد کیا سنت طریقہ ہے؟ کھانے کے بعد چند قدم چلو پھر سو جاؤ بس۔ طواف کے دوران ہم اپنی زبان میں دعا مانگیں، جس زبان میں مانگو اللہ سب جانتے ہیں۔ حجر اسود کو ہاتھ لگا کے چوم لینا ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، سنت ہے۔ اچھا، اس نے کل مجھے مل کے مسئلہ پوچھ لیا تھا، دانت کے اوپر اگر لوہے کا سونے کا خول چڑھایا جائے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جس وقت ہر ماہ چاند دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، یہ تو بدعت ہے کہ جب چاند دیکھو ایک دوسرے کو ملنا شروع کر دو۔ تو چاند سے تو سورج زیادہ روشن ہوتا ہے، اور جب سورج نکلے تو پھر سارے ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ۔ بھئی چاند تو الٹا سورج سے نور لیتا ہے نا، چاند تو محتاج ہے سورج کا، تو اس لیے پھر اور چاند مہینے کے بعد نکلے گا، روز کیوں نہ ملو بھائی، بس اسی کام میں رہو، بس ایک دوسرے کو عید کے دن گلے مل لے، آگے پیچھے چھرا ہاتھ میں، آگے پیچھے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے، اس دن السلام علیکم السلام علیکم، منافقت، اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جب چاند دیکھو ملو۔ جی ہاں، میں جہاد افغانستان میں یا جہاد کشمیر میں جانا چاہتا تھا، والدین نے اجازت نہیں دی، والدین کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ تمام صحابہ نے حضور پاک کا جنازہ پڑھا ہے۔ میں دوسرے 11 کو پورے کر دیا، آخری دن میں صبح 8 بجے واپس آ گیا ڈیرے پر، اور میں نے دوسرے آدمی کو کنکریاں دے دیا کیونکہ میں بیمار تھا۔ بیمار تھے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے قربانی کے لیے اپنے ایک دوست کو پیسے دیے، اس نے قربانی ہی نہیں کی، ماشاءاللہ ایسے دوست اور بھی ڈھونڈو۔ تو اب مہربانی کر کے 2 آپ کے ذمہ ہو گئی، ایک تو آپ کی قربانی نہ ہوئی اور ایک تاریخ گزر گئی۔ اب یہ تمہاری مرضی کہ دونوں بکریوں کے پیسے اس دوست سے حاصل کرو یا خود بھرو، یہ تم جانو وہ جانے۔ والدین اگر بچپن میں بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، والدین ولی ہیں، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکا انکار کرے تو والدین کی نافرمانی، بالکل نافرمانی، اس میں کوئی شک ہے؟ ہر جنہیں آپ نے کہا تھا حسن ہے اور 4 حسن ہے، میں بھول گیا ہوں، تو آپ بھول گئے، میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ کیسٹ لے کر سن لیں، اب روزانہ میں ایک ہی وہی باتیں بتاتا رہوں۔ آپ بھول گئے، میں تو نہیں بھول گیا نا۔ حرم شریف میں کام کرتے ہیں، کبھی قرآن شریف اٹھاتے اٹھاتے ہمارے ہاتھ سے گر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بھی، آپ کی نیت کوئی قرآن گرانا ہوتا ہے، آپ تو صفائی کر رہے ہیں اتفاق سے ہاتھ سے قرآن شریف۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بے ادبی سے کوئی آدمی بنیت بے ادبی اور اہانت توہین کرنے کے لیے قرآن کو پھینک دے یا گرائے یا غلط جگہ رکھے، یہ تو نہیں اب ایک آدمی بیچارہ صفائی کر رہے ہیں تو ہاتھ سے قرآن شریف، ہم تو روزانہ کتابیں، سارا کتابیں ہمارے پاس قرآن ہی ہوتے، روز ہم سے 20 گر جاتی ہیں، ایک کتاب نکالنے پڑتی ہے تو پوری الماری اوپر آ جاتی ہے۔ تو اب نیت یہ تھوڑی ہوتی ہے، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا کہ ہم توہین کر رہے ہیں یا ہم تو صفائی کر رہے ہیں۔ لڑکی اور لڑکے دونوں کے والدین راضی ہیں، وہ دونوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکا یہاں ہے اور لڑکی پاکستان میں ہے، ٹیلی فون پر نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ جب دونوں کے والدین موجود ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں، وہ نکاح کر سکتے ہیں، ولی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر مزید احتیاط ہے تو ان سے مزید وکالت نامہ لے لیں۔ والدین اپنے اپنے لڑکی لڑکے سے خود پوچھ لیں، یا یہاں موجود جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹیلی فون کا کیا ہے؟ ٹیلی فون کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آوازیں بدل جاتی ہیں۔
جب دونوں آدمی موجود ہیں ٹیلی فون پر تو کوئی آواز آدمی نکال سکتا ہے. جناب کیا بال کالے کرنا چاہتے, کالے کیوں کرتے ہو, مہندی ملا لیا کرو. جدہ پتہ نہیں گنجے کران کی نیت کے, جدے سے کوئی کران تھوڑا ہوتا ہے اللہ کے بندے, کران اپنے اپنے میقات سے ہوتا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک تو کران بغیر جانور ساتھ لائے ہوئے ہوتا ہی نہیں. ہم ساس ماں ہوتی, ہاں جی ماں ہوتی ہے, اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. ساس کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق, یعنی اپنی لڑکی کی طلاق مانگتی ہے. بھئی ساس تو وہی ہوتی ہے نا جو بیوی کی ماں ہو, وہ کہتی ہے لڑکی کو طلاق دے دو. کیوں طلاق دے دو, ایسی اچھی عزت کرتے ہو ساس کی, تم عزت کرتے ہو, وہ ماں ہے, ماں کبھی چاہتی ہے. مسافہ کرنا جو ہے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کیا جائے. احناف کے نزدیک 2 ہاتھ سے بھی جائز ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سے کیا جائے. ایک بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بیعت کے وقت حضور نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا. یتیم کے لیے نابالغ لڑکے کی ماں باپ دونوں فوت ہونے, دونوں نہیں, باپ مر گیا بچہ یتیم ہے. یہ کہتا ہے انسانوں میں باپ مرے تو یتیم کہلاتا ہے اور جانوروں میں ماں مرے تو یتیم ہوتا ہے. سننے میں آیا ہے کہ ابلیس پہلے ملائکہ کا سرداروں میں تو نہیں تھا, وہاں رہتا تھا. ایک آدمی حرم پاک میں مناسک حج و عمرہ کی کتابیں فروخت کرتا ہے. مسجد میں تو نہ کرے, باہر نہ کرے, تو آخر حاجی کہاں سے خریدیں گے؟